بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد اپنی تاریخ کی کمزور ترین حکومت کا سامنا کر رہا ہے۔ فارم 45 اور سیاسی انجینئرنگ کی بنیاد پر کھڑی حکومت یا تو بڑے فیصلوں کے لیے آسانی سے استعمال ہو سکتی ہے یا پھر بڑے فیصلوں کی خواہش کو دل میں دبائے ہی رخصت ہو جائے گی۔ تاریخ میں پہلی بار حکومت ہی نہیں، اس کے سرپرست بھی عوام کے بدلے ہوئے موڈ اور مزاج کے باعث دفاعی پوزیشن میں جا چکے ہیں۔ یوں جنوبی ایشیا کی دوسری اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت 25 کروڑ آبادی کا حامل ملک پاکستان ایک کمزور نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ایسے میں خدا جانے دلی والوں کو کیا سوجھی کہ انہوں نے اپنے اچھے بھلے خود ساختہ ٹارزن نریندر مودی کو انتخابی پٹخنی لگا کر بن دانتوں کا شیر بنا دیا۔ ابھی چند ماہ پہلے اسلام آباد اور دہلی میں حکومتوں کا عدم توازن صاف جھلکتا اور چھلکتا تھا۔ اسلام آباد میں PDM 1 اور 2 کی کمزور اور بھارت میں NDA کے انتہا پسندوں کی طاقتور حکومت قائم تھی۔ بھارت کے عوام کا شکریہ، جنہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اسلام آباد کی طرح دہلی میں بھی کمزور حکومت قائم کر کے خطے میں سیاسی طاقت کا توازن بحال کر دیا۔ یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے، علاج بھی، جو کسی بھی حکمران کو آمر مطلق نہیں بننے دیتی۔ ویسے پاکستان میں جمہوریت اس قدر حسین نہ سہی، مگر یہاں کی آمریت کا بھی اپنا ہی حسن ہے، جو یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آمر بھی دل میں کم از کم 20 سال کی خواہش دبائے گرتے پڑتے صرف 10 سال سے اوپر حکمرانی نہیں کر سکا۔ آج کے اسلام آباد کی کہانی تو شیر اور تیر کے دو مشہور زمانہ نشانوں کے مقابل آلو، پیاز، بینگن، جوتوں، درانتیوں، اینٹوں، چمٹوں، باجوں اور بانسریوں کو پڑھنے والے لاتعداد ووٹوں سے دنیا پر عیاں ہو چکی ہے۔ مگر دہلی میں نریندر مودی کی وزارت عظمیٰ کی طاقت کو گہن لگنے کی کہانی بھی اس سے کم دلچسپ نہیں۔ نریندر مودی کی پوری کوشش تھی کہ وہ تیسری باری کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا تنازعہ شروع کریں جو ان کی سیاست کے لیے پلوامہ اور بالا کوٹ حملوں کا کام دے سکے۔ دوسری طرف پاکستان نریندر مودی کی طنز بازی، تند و تیز جملوں اور کشیدگی بڑھانے کے جواب میں اپنے معاشی اور سیاسی مسائل کے بھنور میں گھرا اس شعر کی تصویر بنا بیٹھا تھا: نہ چھیڑ اے نکہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ جب فاروق عبداللہ نے نریندر مودی کو یاد دلایا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، تم ان پر حملہ کرو گے، تو انہوں نے چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی، تو دوسرے ہی روز نریندر مودی نے نام لیے بغیر اس بات کا جواب یوں دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی، چلو چوڑیاں پہنا بھی دیں گے۔ مگر مودی کی بدقسمتی یہ کہ پاکستان کو چوڑیاں پہنانے سے پہلے ہی بھارتی عوام نے ان کے پیروں میں اتحادی سیاست کے حالات کی بیڑیاں ڈال دیں۔ وہ تیسری بار وزیر اعظم تو بن ہی گئے، مگر یہ پچھلی 2 بار والا نریندر مودی نہیں، بلکہ 90 کی دہائی میں ہر چند ماہ بعد وزارت عظمیٰ کی کرسی سے محروم ہونے والے چندر شیکھر، VP سنگھ، دیوے گوڑا اور اندر کمار گجرال کی طرح اپوزیشن کے ایک دھکے یا کسی سیاسی اتحادی جماعت کی ایک اینٹ سرک جانے کی مار ہیں۔ جس دن کسی اتحادی کو نریندر مودی نے پرنام کرنے میں دیر کر دی، وہی ان کی حکومت کا آخری دن ہوگا۔ یوں اب کچھ عرصہ تک آر پار کا حال اندلیب مل کر کریں آہوزاریاں والا ہی رہے گا۔ پاکستان کی حکومت کو بہرحال داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے صبر اور حوصلے سے مودی کی جلی کٹی سنی، مگر اسے دوبارہ انتخابی چوکے چھکے لگانے کے لیے پلوامہ اور بالا کوٹ کی پچ فراہم نہیں کی۔ یوں مودی کے نعرے اور دعوے اپنی کشش کھوتے چلے گئے۔ بھارتی ووٹر نے سوچا بقول مودی کے کہ پاکستان اب ہم سے لڑنے کے قابل نہیں رہا، چین سے ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو پھر راہول ہوں یا مودی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان سے صرف فواد چودھری کبھی کجریوال تو کبھی راہول کی تعریفوں بھرے ٹویٹ کر کے مودی کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے رہے، اور حد تو یہ کہ مودی بھی ان باتوں کو سنجیدہ لیتے رہے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کجریوال اور راہول کی حمایت میں ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ تحقیقات کا متقاضی ہے۔
مودی جی کی حالت پتلی ہونے کا عالم یہ تھا کہ وہ فواد چودھری کے ٹویٹ کو پاکستان کی آواز سمجھ کر اس پر تبصرے کرتے تھے۔ اب اسلام آباد اور دہلی کی حکومتیں بیک وقت کمزوری کی سلیب پر جھول رہی ہیں اور ان سے بڑے فیصلوں کی توقع ابس ہے۔ امید یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات مزید لٹک کر رہ جائیں گے۔ نریندر مودی جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تھے تو عمران خان نے برِ صغیر کے دیرینہ مسائل حل ہونے کی توقع کا اظہار کیا تھا، گویا کہ وہ جہاں مودی کو بھارتی اسٹیبلشمنٹ، پارلیمنٹ اور سخت گیر ہندو لابی کا نمائندہ سمجھ کر بڑے فیصلوں کی صلاحیت کا حامل قرار دے رہے تھے، وہیں وہ ایک صفحے پر شرح صدر رکھ کر خود کو پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی آواز اور نمائندہ قرار دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دونوں طرف کی مضبوط لابیاں آگے چل کر بڑے فیصلوں کا سرپرائز دینے کی صلاحیت کی حامل ہوں گی۔ عمران خان مودی کے بارے میں جو کچھ سمجھ رہے تھے ٹھیک تھا، مگر اپنے بارے میں ان کا تاثر فریب نظر اور پاکستان کے زمینی حقائق سے دگا نہیں کھاتا تھا۔ بعد میں ایک صفحہ کچھ یوں پھٹ گیا کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کسی طاقتور سویلین حکمران کا بوجھ اپنے پروں پر زیادہ دیر اٹھائے نہیں پھرتی اور نہ ہی کسی کو اس قدر طاقتور ہونے دیتی ہے کہ پروں کا توازن خراب ہونے لگے۔ سو بھارت کے معاملے میں عمران خان الگ تھلگ ہوتے گئے اور باجوہ ڈاکٹرائن روب عمل آتا چلا گیا۔ پاکستان میں نریندر مودی کی کیمسٹری جن سیاسی قوتوں کے ساتھ مل رہی تھی وہ طاقت میں تو آ گئے ہیں، مگر ان کا اقتدار کاغذ کی ناؤ سے زیادہ کسی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ اور اب تیسری بار کے وزیر اعظم مودی کا حال بھی اس سے چندہ مختلف نہیں ہے۔ اسلام آباد اور دہلی میں کمزور حکومتوں کا یہ امتزاج جنوبی ایشیا کی سیاست، بالخصوص تنازع کشمیر پر کیا اثر مرتب کرتا ہے، اس سوال سے قطع نظر یوں لگتا ہے کہ اگلے مگر شفاف اور صاف منظر کی تشکیل نو تک حالات سٹیٹس کو کا شکار یعنی جوں کے توں رہیں گے۔ پاکستان میں منظر کی تبدیلی دیوار پر لکھی ہے اور بھارت کے بارے میں بھی ابھی سے ایک سال کے اندر مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں عام ہونے لگی ہیں۔